بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز. ایک مرتبہ پھر اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. آج ہمارا سبق نمبر 27 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی التسمیۃ علی الطعام. یہ باب ہے کانے پر بسم اللہ پڑھنے کے بیان میں. وبہ قال حدثنا عبداللہ بن صباح الہاشمی قال حدثنا عبد الاعلی عن معمر عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن صباح ہاشمی نے، انہوں نے روایت کی عبد الاعلی سے، انہوں نے معمر سے، معمر نے ہشام ابن عروہ سے، ہشام نے اپنے والد سے، ان کے والد نے حضرت عمر ابن ابی سلمہ، عامر ابن ابی سلمہ نام ہے ان کا، ان سے روایت کی رضی اللہ تعالی عنہ انہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ طعام، کہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کانا رکھا ہوا تھا. فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادن یا بنیا فسم اللہ وقل بیمینک وکل مما یلیک. بیٹا قریب ہو جاؤ اور اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے یعنی قریب سے کھاؤ. وقد روی عن ہشام بن عروہ عن ابی وجزۃ السعدی عن رجل من مزینۃ عن عمر بن ابی سلمہ وقد اختلف اصحاب ہشام بن عروہ فی روایت هذا الحدیث وابو وجزہ السعدی اسمہ یزید بن عبید. اسی طرح ہشام بن عروہ نے ابو وجزہ سعدی سے روایت کی ہے، اور انہوں نے بنو مزینہ قبیلے کے ایک آدمی سے، اور انہوں نے عمر بن ابی سلمہ سے روایت کی ہے. ہشام ابن عروہ کے شاگردوں کا اس حدیث کے روایت میں اختلاف ہے. اصحاب ہشام ابن عروہ سے مراد ان کے شاگرد ہیں. وہ ابو وجزہ سعدی، ابو وجزہ سعدی ان کا نام یزید بن عبید ہے. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، جس میں اگلی روایات ہے اس باب کی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن الفضل ابن عبد الملك ابن ابي السوية ابو الهذيل قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن ابيه عكراش بن زويب قال بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات اموالهم الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن بشار نے ہمیں روایت کی، وہ روایت کرتے ہیں علاء ابن الفضل جو کہ بیٹے ہیں عبد الملک ابن ابی سویہ ابو الحذیل کے. وہ فرماتے ہیں ہمیں روایت کی عبید اللہ ابن عکراش نے، وہ اپنے والد محترم عکراش ابن زویب سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیجا بنو مرہ ابن عبید نے اپنے صدقات کے ساتھ، صدقات کے اموال لے کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی بنو مرہ بن عبید نے مجھے ان کی خدمت میں بھیجا. فقدمت علیہ المدینۃ فوجدتہ جالسا بین المہاجرین والانصار. تو میں نے جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما پایا. قال، انہوں نے ارشاد فرمایا، ثم اخذ بیدی فانطلق بی الی بیت ام سلمہ. یہ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر لے گئے. فقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حل من طعام، کیا کھانے کو کچھ ہیں؟ فأتینا
بجفنۃ کثیرۃ السرید والوزر، پس ہمیں کھانے کا ایک بڑا پیالہ دیا گیا جس میں سرید اور گوشت کے ٹکڑے تھے. فاقبلنا نأکل منہا، پھر ہم متوجہ ہوئے اس کی طرف اور اس سے کھانے لگے. فخبطت بیدی فی نواحیہا، تو میں نے ہاتھ کو پیالے کے چاروں اطراف مارنا شروع کیا، یعنی میں اس کے ہر طرف اپنا ہاتھ پھیلا رہا تھا، چلا رہا تھا. وَأَكَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین یدیہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے. فقبض بیدہ الیسری علی یدی الیمنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑا. ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، یا عکراش کل من موضع واحد فإنہ طعام واحد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عکراش ایک جگہ سے کھاؤ کیونکہ یہ ایک ہی خوراک ہے، مطلب اس میں کچھ اور فرق نہیں ہے، کوئی اور چیز شامل نہیں ہے. جب ایک ہی چیز ہے تو لہٰذا اپنے سامنے سے ہی کھاؤ. ثم اتینا بطبق فیہ الوان التمر، پھر ہمارے پاس ایک قسم کی طبق، ایک تال لایا گیا جس میں مختلف قسم کے کچی پکی کھجوریں تھی. اور رطب، الوان التمر اور رطب، یا رطب کہا گیا شک عبید اللہ، یہ عبید اللہ راوی کو شک ہوا ہے تو اس وجہ سے رطب بھی ذکر کیا کہ یا رطب فرمائے یا تمر. فجعلت آکل من بین یدیہ، تو میں اپنے سامنے سے کھا رہا تھا. وجالت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطبق، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک وہ طباق میں، تالی میں چاروں طرف وہ چل رہا تھا. قال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عکراش قل من حیث شئت فإنہ غیر لون واحد، اے عکراش جہاں سے کھانا چاہتے ہو کھاؤ کیونکہ یہ ایک قسم کا کھانا نہیں ہے، یعنی متنوع ہے، تو اس وجہ سے جہاں سے چاہتے ہو اٹھاؤ. مختلف رنگوں کی ہے تو کچی پکی سارے کھجورے ہیں تو اپنے لیے اچھی کھجورے دیکھ لو. ثم اتینا بماء، پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا. فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ومسح ببلل کفیہ وجہہ وذراعیہ ورأسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے ہتھیلیوں کی تری کو اپنے چہرے، منہ اور سر پر پھیر لیا. وقال، اور ارشاد فرمایا، یا عکراش ھذا الوضوء مما غیرت النار، اے عکراش یہ وضو اس چیز کے کھانے سے ہے جس کو آگ نے پکا دیا ہو. ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحدیث وفي الحدیث قصة، یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف علاء بن الفضل کی سند سے، اور اس حدیث کے ساتھ اعلیٰ نے تفرد کیا ہے، یعنی اکیلے انہوں نے ہی بس اس کو نقل کیا ہے. وفی الحدیث قصۃ، اور اس حدیث میں ایک قصہ ذکر ہے، یہ پورا واقعہ جو ذکر ہوا. بڑھتے ہیں اگلے روایت کی طرف جی اس باب کی. وبه قال حدثنا ابو بکر بن محمد بن ابان قال حدثنا وکیع قال حدثنا هشام الدستوائي عن بدیل ابن میسرة العقیلی عن عبد الله بن عبید بن عمیر عن ام کلثوم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی ابو بکر ابن محمد ابن ابان نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، وکیع نے روایت کی ہشام الدستوائي سے، انہوں نے بدیل ابن میسرہ عقیلی سے، انہوں نے عبداللہ ابن عبید ابن نمیر سے، انہوں نے ام کلثوم سے، ام کلثوم نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو چاہیے کہ وہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ، پس اگر وہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا تسمیہ بھول جائے تو چاہیے کہ اسے آخر میں درمیان میں وہ پڑھے.
بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اس سے وہ کفایت کر جاتی ہے۔ وبہذا اسناد عن عائشہ قالت، اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ وہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل طعاما فی ستۃ من اصحابہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اپنے 6 صحابہ کرام کے ساتھ، فجاء اعرابی فاکلہ بلقمتین، پس ایک دیہاتی اعرابی آیا اور اس نے وہ 2 لقمے کر کے ختم کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہ لو سما لکفاکم، کہ اگر اس نے بسم اللہ پڑھی ہوتی تو یہ کھانا تم سب کے لیے کافی ہوتا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی آتے ہیں اپنے باب کی طرف۔ باب کی پہلی روایت وہ عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر ابن ابی سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ جو یہ کہہ رہے کہ انہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا رشتہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو جواب اس سے یہ ہے کہ عمر ابن ابی سلمہ یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جو کہ بعد میں ام المؤمنین بنی ہیں۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اس وقت حضرت عمر ابن ابو سلمہ ان کی عمر 9 سال تھی۔ ان کی پیدائش 8 ہجری کو حبشہ میں ہوئی، اور وفات وہ 83 ہجری کو عبد الملک ابن مروان کے عہد حکومت میں ہوئی ہیں، عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اس وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش میں رہے ہیں، جیسے کہ ابتدائی ابواب میں گزر چکا ہے۔ خود یہ روایت کرتے تھے كنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، کہ میرا ہاتھ وہ برتن میں ہر جگہ پہ چلتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ وہی عمر ابن سلمہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس باب میں کھانے کے آداب کا ذکر ہے کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے ابتدا میں، تاکہ اللہ کا نام لے کر اس میں برکت آ جائے، شیطان دور بھاگ جائے۔ جمہور علماء کے نزدیک تسمیہ ابتدائی طعام میں یہ مستحب ہے، اگرچہ بعض اہل ظواہر نے اس کو واجب کہا ہے۔ باب کی جو آخری روایت اس سے پہلے گزری، تیسری روایت اس باب کی کہ فلیقل بسم اللہ، تو اس پر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلیقل یہ امر کا صیغہ ہے، والامر للوجوب، جو امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس وجہ سے تسمیہ بھی واجب ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال جمہور فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنے کے استحباب پر اجماع ہے، اسی طرح کھانے کے آخر میں الحمدللہ پڑھنے پر بھی اجماع، اور وہ بھی مستحب ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ کھانے میں جتنے بھی آدمی شریک ہو سب بسم اللہ وہ پڑھے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، تاکہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اسے بھی یاد آ جائے، تنبیہ ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھنے سے یہ بھی یاد رکھے کہ کوئی مستثنا نہیں، چاہے کوئی حائضہ ہو یا جنب ہو یا جو بھی ہو، اس کے لیے کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ پھر اگر صرف بسم اللہ پڑھی جائے تو بھی کافی ہے، اور اگر پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو یہ اور بھی زیادہ وہ بہتر ہے، اور بھی زیادہ قابل ثواب اور قابل برکت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اطباء نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ دیکھیے دائیں ہاتھ میں بھی اس سے کچھ شعاع ریزز نکلتی ہے،
اور کچھ شعاعیں یہ بائیں ہاتھ سے نکلتی ہے ریزز. تو یہ جو دائیں ہاتھ والے شعاعیں ہوتی ہے یہ مثبت شعاعیں کہلاتی ہے، جبکہ بائیں ہاتھ والی شعاعیں وہ منفی کہلاتی ہے. مثبت کا مطلب شفا دینے والی اور منفی کا مطلب امراض پیدا کرنے والی. تو لہٰذا جب انسان دائیں ہاتھ سے ہی کہے گا تو ان شعاعوں کی برکت سے اس کانے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ علاج اور وہ شفا پیدا فرما دیتے ہیں. تو اگر انسان کے اندر کوئی مرض ہو بھی تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا علاج فرما دیتے ہیں. اور اگر بائیں ہاتھ سے کہتے ہو انسان کے اندر پھر امراض میں مزید اضافہ ہی آئے گا اور کمی کوئی نہیں آئے گی. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز ابواب الاطعمات سے ایک ہی باب باقی بچتا ہے، تو اگلے درس میں اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ابواب الاشربہ وہ شروع ہوں گی. تو زندگی رہی تو اگلے درس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.